خاص رحمت ہے کہ کسی انسان کو بارگاہ رسالت میں حاضری نصیب ہو جائے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک رہتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور صبح تک رہتے ہیں، اور قیامت تک پھر ان کا نمبر نہیں آنے والا۔ یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی اور کرم کی بات ہے کہ ہمیں بارگاہ رسالت میں بار بار حاضری کا موقع ملتا ہے، اور یہ اس کو کسی لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شاعر نے فارسی کلام میں اپنی محبت کا اظہار کیا، تو میں وہ چند اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں قصر جنت چے کنم کوچہ یار دارم۔ جنت میں کیا کروں، جنت کا مال مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ مجھے یہ بارگاہ نبی میسر ہے۔ یار دارم ترس دوزخ چے کنم روئے نگار دارم۔ میں دوزخ سے کیوں ڈروں، میرے سامنے حضور کا نور کے جلوے موجود ہیں۔ ترس دوزخ چے کنم روئے نگار دارم، ہم جو مجنو بتمنائے وصال لیلا۔ کہتے ہیں میں مجنو کی طرح بارگاہ رسالت میں پہنچنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں، روز و شب چشم سوئے ناکا سوارے دارم۔ بس ہر وقت میرے دل میں آپ کی بارگاہ میں پہنچنے کا خیال ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم جو زاہد نہ کنم خواہش باغ جنت، میں کسی زاہد کی طرح جنت کے باغ کی خواہش نہیں رکھتا۔ خوش طرز باغ جناں کوچہ یار دارم۔ یہ جو جگہ ہے نا کمائے، یہ جو جگہ ہے یہ باغ جنت سے کہیں نام کے بندی۔ خوش طرز باغ جناں کوچہ یار دارم۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور کی وصال کے بعد شام کی طرف چلے گئے، تو پھر آقا علیہ السلام نے انہیں خواب میں بلایا کہ بلال تمہیں ہمیں ملنے کی خواہش نہیں؟ تو پھر وہ روتے ہوئے شام سے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور وہ ایک خاص کیفیت عشق ہے جو اہل مدینہ نے اس وقت محسوس کی تھی۔ تو پھر یہ شاعر اس کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میروم نالا کنم مثل بلال حبشی۔ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی طرح روتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ کیوں شوق پا بوسی آن ناکا سوارے دارم۔ اس عظیم شاہ سوار کے قدموں کا بوسہ لینے کا بس میرے دل میں ایک محبت ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور ہر مومن کو اس بارگاہ کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔